اسلامیات کا ایک سبجیکٹ ہمارے کلاس میں ہوتا تھا، وہ بھی صرف اسکول تک، کالج میں تو نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے کوئی ایسے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ذو الحج کے 10 دنوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اس کی تفسیر۔ پلیز دوبارہ بتا دیں، میں نے ابھی بھی جوائن کیا۔ کیا بتاؤں؟ ابھی کہاں سے سٹارٹ کیا ہے آپ نے؟ شروع نہیں ہوا ہے؟ اچھا، اوکے۔ اچھا، یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف بھاگتی ہوئی ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندروں میں وہ آ گیا، تموج ہو گیا، مطلب موجیں بہت زور زور سے وہ ہونے لگ گئیں، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا دیے اور شیطانوں پر آسمان سے انگاروں کی مار پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی کہ جس بیمار پر اس کا نام لیا جائے گا وہ اس کو ضرور شفا دے گا، اور جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں برکت عطا فرمائے گا، اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے 19 فرشتوں سے بچا لے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے حروف 19 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حرف کو عذاب کے ایک فرشتے کے لیے اس کے اس کے لیے بنا دے گا، مطلب نجات کا ذریعہ۔ یعنی 19 فرشتے جو ہیں وہ دوزخ کے 19 فرشتے جو ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف جو ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حرف پر دوزخ کے اس فرشتے سے اس کو نجات دے گا، مطلب دوزخ کا فرشتہ اس کو دوزخ میں جانے سے بچائے گا۔ تیسرے صحابی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے اسم اعظم اور اس اسم میں ایسا ہی تعلق اور برابری ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی۔ یہ تین صحابہ کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں یہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں سوال پوچھتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی ہر کام کرنے سے پہلے، کھانا پکاتے وقت، کوئی بھی کام شروع کرتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے وقت، اینی تھنگ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ فون اٹھا کے کسی سے بات کرنے کی کوشش کریں، یعنی آپ فون اگر کسی کو لگا رہے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیں۔ تو اس میں جو اس کی جو فضیلت ہے وہ میں نے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بتائی میں نے آپ کو۔ اب چوتھے صحابی کا نام ہے حضرت انس بن مالک۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے زمین سے ایسا کاغذ
جس پر بسم اللہ تحریر تھی، اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ اس کی بے عزتی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ اس کے والدین کا، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، یعنی اس شخص کے والدین کا اگر وہ مشرک ہوں گے تو عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح سے چیخ چیخ کر رویا کہ ایسا کبھی نہیں رویا۔ ایک ایک تو اس وقت جب اس کو مردود قرار دیا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے موقع پر شیطان چیخ چیخ کے رویا۔ تیسرا، اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں ذرا ٹھہر جاتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو شاید پتا ہوگا، بہت سو کو نہیں پتا ہوگا، کہ اسی وجہ سے جب کسی بھی بیماری کی شفا کے لیے پڑھیں آپ، یا کسی مقصد کے لیے پڑھیں وظیفے کے طور پہ یا کسی بھی طریقے سے، تو الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کر کے پھر پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ سے شروع کر کے مل حمدللہ کر کے اور سورہ فاتحہ ختم کریں۔ یہ اس حدیث کی بیس پر یہ وظیفہ بتایا جاتا ہے کہ تیسرا شیطان اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو شروع ہو رہی ہے۔ تو ایکچولی سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورہ، اینی سورہ، وہ شروعات اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، سوائے توبہ، سورہ توبہ کی۔ ٹھیک ہے، تو اس وظیفے کا میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کیا فضیلت کیا ہے اس طرح پڑھنے کی، اور یہ ساتھ ہی نازل ہوئی ہے۔ تو شیطان 3 بار چیخ چیخ کر رویا، ایسا کبھی بھی نہیں رویا۔ ایک وقت اس وقت جب اس کو مردود قرار دیا گیا، ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے موقع پر، تیسرا اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ شروع ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جب یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا میری نسل جب تک اس کی تلاوت کرتی رہے گی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میری نسل اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ یہ دعا فرمائی، دعا قبول ہو گئی۔ اس کے بعد اسے اٹھا لیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو انہوں نے اس کو اس وقت پڑھا جب وہ آگ میں پھینکے جاتے وقت منجنیق کے پلڑے میں تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا۔ پھر اسے اٹھا لیا گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تک کسی پر نازل نہیں ہوئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا اے سلیمان، بخدا آپ کی حکومت تمام ہو گئی۔ پھر وہ اٹھا لی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ پر نازل فرمایا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اب مجھ پر نازل فرمائے۔ میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں گے، اور جب ان کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے تو ان کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی کتابوں اور خطوں میں لکھو، اور جب تحریر کرو تو اس کو زبان سے بھی پڑھو۔ اچھا، یہ تو ہو گئی فضیلت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو فضیلت بتائی ہے وہ صحابہ اکرام سے۔ پہلا جو میں نے آپ کو بتایا وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دوسرا نمبر پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تیسرا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، چوتھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پانچواں حضرت علی مرتضی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور
یہ جو پوری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو کتنے انبیاء پہ نازل ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آپ کو یہ بھی بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے گا کہ جب شادی کے کارڈ چھپتے ہیں یا کوئی بھی ایسے خط وغیرہ لکھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس کی طرف خط بھیجا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھا ہوا تھا۔ تو یہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی جو فضیلت ہے وہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی کتابوں اور خطوں میں لکھو، جب تحریر کرو تو اس کو زبان سے بھی پڑھو۔ تو یہ بھی سن لیجئے کہ لکھ کے فارغ نہیں ہونا ہے، پڑھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول اور فضیلت اور مزید وضاحت۔ جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، عادت نہیں بنائی ہوئی، وہ آج سے شروع کر لیں اور پورا پڑھیں، صرف بسم اللہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ رحمان اور رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بہت ہی جو ہے وہ اس میں اعظم کے قریب قریب ہے، یا اس میں اعظم ہے، واللہ عالم۔ اچھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں تو اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں انٹروڈکشن آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں سیرت النبی کی کلاس میں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم لوح پر چلا، اس پر وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ قلم نے لوح پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا۔ جب تک لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امان مقرر فرما دی ہے۔ یہ صحابی ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں۔ روایت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات بتاتے ہیں۔ ساتوں آسمان والے، بلند مرتبہ رکھنے والے، بزرگی والے، پردوں والے اور صف بستہ مقرب فرشتے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنے والے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری اولاد عذاب سے محفوظ رہے گی اس کی برکت سے جب تک وہ اس کا ورد کرتی رہے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ سورت نازل ہوئی، انہوں نے اس کی تلاوت اس وقت فرمائی جب منجنیق کے پلڑے میں تھے، آگ میں پھینکے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کو سلامتی کے ساتھ سرد فرما دیا۔ اس کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک نبی اور مینشن ہے اس حدیث میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب روایت کرتے ہیں صحابہ تو جس نے جس طرح سنا ہوتا ہے یا پھر مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا ہے، جس وقت ایک صحابی اس وقت تھے، یہ وہ والی بات ہے، تو اس میں کوئی ایسا بگ ڈیل نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ فرعون اور اس کے جادوگروں پر، حامان اور اس کے لشکر، قارون اور اس کے ساتھیوں پر غالب آئے، اور اس کے بعد پھر اس کو اٹھا لیا گیا۔ پھر چوتھی بار حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس وقت ملائکہ نے کہا بخدا آج آپ کی سلطنت کامل ہو گئی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی
تو فرشتوں نے کہا کہ اب آپ کی سلطنت کمپلیٹ ہو گئی، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی فضیلت ہے، جس چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے وہ اس کی تابع اور فرمان بن جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جس روز حضرت سلیمان علیہ السلام پر بسم اللہ اتاری گئی تھی، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام لوگوں میں منادی کرا دو، یعنی اعلان کروا دو، جو شخص اللہ کی پناہ، اللہ کی امان کی آیت سننا چاہتا ہو، وہ حضرت داؤد کے ہیکل محراب داؤد، ہیکل حضرت داؤد کے ہیکل میں سلیمان کے پاس آ جائے، وہ واز کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو اللہ کی عبادت کا شوق رکھتا تھا ان کی خدمت میں دوڑتا ہوا حاضر ہوا۔ تمام بنی اسرائیل اور تمام زہد یعنی زاہد لوگ اور عبادت کرنے والے لوگ بنی اسرائیل کے تمام قبائل اور تمام گروہ محراب داؤد میں حاضر ہو گئے۔ محراب داؤد کون سا ہے؟ جو ہیکل سلیمانی کہلاتا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے نا۔ کوئی عابد زاہد باقی نہ رہا جو اس وقت نہ آیا ہو۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اٹھے اور منبر ابراہیم علیہ السلام پر تشریف لے گئے اور ان کے سامنے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کی۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ایک آیت ہے، اور اس آیت کو امن کی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ تلاوت کی، جس نے بھی اس کو سنا وہ خوشی سے جھوم اٹھا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام روئے زمین کے سلاطین پر غالب آئے، اور اسی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کروایا گیا۔ یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت اور اس سے ریلیٹڈ ساری جو روایات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاسٹ کی اور فیوچر کی باتیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو اللہ نے عطا کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس آیت کو پھر اٹھا لیا گیا۔ سب سے پہلے تو آج کی نالج آپ یہ حاصل کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، اور سورہ فاتحہ آپ جب بھی پڑھیں گے چاہے پوری تسبیح پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس آیت کو پھر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اپنے حواریوں کو اس کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، اے مریم، اے کماری، مطلب اس میں کہا کہ مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا اللہ نے، تم جانتے ہو کہ کون سی آیت تم پر نازل کی گئی ہے؟ یہ آیت امان ہے، یعنی امان میں یہ رکھتی ہے، یہ آیت جو ہے یہ آیت امان ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو تو تم کھڑے بیٹھے لیٹے آتے جاتے چڑھتے اترتے ہر حال میں کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص اس کا ورد رکھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 درجہ درج ہوگا۔ یعنی جس بھی لیول پہ اٹھے گا اس سے اس کو 8 لیولز جو ہیں رینک وہ بڑا ملے گا، اور وہ شخص مجھ پر ایمان لانے والا اور میری ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہوگا۔ ربوبیت کا مطلب رب، واحد رب ماننے والا، اقرار کرنے والا ہوگا، میں اس کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی قرأت اور اپنی نماز کے شروع میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس نے اپنی قرأت اور اپنی نماز کے شروع میں اس کو پڑھا تو جب وہ مرے گا تو اس کو منکر نکیر کا خوف نہیں ہوگا۔ اس پر موت کی سختی اور قبر کی سختیاں آسان ہو جائیں گی، اور میری رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ میں اس کے لیے قبر کو کشادہ اور تا حد نظر روشن کر دوں گا۔ میں اس کو قبر سے اس حال میں نکالوں گا کہ اس کا بدن گورا اور چہرہ ایسا نورانی ہوگا کہ وہ چمکتا ہوگا۔ میں اس سے بہت نرم حساب لوں گا، اس کی نیکیوں کو وزنی کر دوں گا، اور پل صراط پر اس کو نور کامل عطا کر دوں گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور میدان حشر میں
اعلان کروا دوں گا کہ وہ سعید اور مغفور ہے، یعنی بخشا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اے میرے رب، کیا یہ انعام میرے لیے خاص ہے؟ ارشاد ہوا، تمہارے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تمہارے ساتھی ہیں اور جو تمہارے طریقے پر چلیں گے۔ تمہارے بعد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے بھی یہ خاص انعام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اطلاع، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اطلاع اپنے حواریوں کو یعنی اپنے ساتھیوں کو دی، اور ان کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے اوصاف اور کمالات ایسے ہیں، ایسے ایسے ہیں، یعنی مینشن کر کے بتایا کہ ان کے اوصاف اور کمالات ایسے ایسے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تابعین اور فالوورز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پختہ عہد لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پختہ عہد لیا اپنے ساتھیوں سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان کی طرف اٹھانے لگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ نے اپنے حواری یعنی اپنے جو فالوورز تھے، جو ساتھی تھے، ان سے عہد کو تازہ کیا، یعنی دوبارہ عہد لیا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، رسول آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جتنی بھی کتابیں ان میں احمد لکھا گیا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تب ان کا نام محمد رکھا گیا، لیکن تورات اور انجیل اور ان سب میں احمد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عہد کو دوبارہ لیا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ چنانچہ جب تمام حواری اور آپ کے تابعین گزر گئے اور اس کے بعد دوسرے لوگ آئے تو وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا، اور دین کو بدل کر دنیا کو حاصل کر لیا۔ اس وقت یہ آیت امان، اگر میں آیت امان کہوں تو آپ نے یہ سمجھ جانا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے اور اس کا نام ہے آیت امان۔ نصارہ کے سینوں سے اٹھا لی گئی جب انہوں نے دین کو بدل دیا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، تو اس وقت اس آیت امان کو ان کے سینوں سے اٹھا لیا گیا، صرف چند لوگوں کے دلوں میں باقی رہ گئی جو انجیل بائبل، جو ریئل بائبل کے فالوور تھے، گمراہ نہیں تھے، وہ صاحب اسلام تھے، جیسے بحیرہ راہب وغیرہ، یہ نام ایک مینشن کیا گیا ہے، بحیرہ راہب۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث فرمایا اور مکہ میں سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاری گئی، اب آپ کو لوکیشن بھی پتہ چل گئی اس سے کہ کہاں اتاری گئی، مکہ میں، مکہ میں نزول ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قرآن کریم کی سورتوں، خطوط اور کتابوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے۔ اس آیت کا نزول رسول خدا کے لیے عظیم فتح کامرانی کا باعث ہوا۔ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کر، آپ نے دیکھا؟ فون کریں گے، رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو مسلمان صاحب یقین اپنے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے گا، میں اس میں ضرور برکت پیدا کروں گا، اور جب بھی کوئی مسلمان اس کو پڑھتا ہے تو جنت اس سے کہتی ہے لبیک صادیقہ، الہی اپنے اس بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے میں جنت میں داخل فرما دے، اور جنت کسی بندے کے حق میں دعا کرے تو اس کا جنت میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی دعا رد نہیں ہوتی جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو۔
آپ نے فرمایا قیامت کے دن بلا شبہ میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی، اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ اس وقت دوسری امتیں کہیں گی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو میں کس قدر وزنی اعمال ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ان کے جواب میں کہیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے تین ایسے ناموں سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کی برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں تب بھی یقیناً نیکیاں ہی بھاری ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا، ہر دوا کا مددگار، ہر فقیر کے لیے تونگری، آتش دوزخ سے، پردہ زمین میں دھنسنے سے، امان ہے، صورت مسخ ہونے سے اور سختی میں پڑنے سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بتایا ہے جب تک لوگ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اب تفسیر ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم نے استاد کے پاس تحصیل علم کے لیے بھیجا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ اس استاد نے ان سے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا کہ با، یعنی بسم اللہ کا با جو ہے اس سے اللہ کی روشنی ہے، اور جو بسم اللہ کا سین ہے اس سے اللہ کی بلندی ہے، اور جو میم ہے بسم اللہ کا وہ اس کی مملکت ہے، یعنی بادشاہت۔ تو آپ اس کو اپنے پاس ریکارڈنگ جب سنیں تو لکھ لیں، زبانی یاد کر لیں کہ بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں اور با سے اللہ کا نور، سین اللہ کی بلندی یعنی اکبری، اور میم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت۔ اور یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ تفسیر ہے بسم اللہ کی، یعنی با سین میم، باقی تو اللہ ہے آگے، تو با سین میم کی تفسیر چاہیے تھی نا ہمیں، وہ یہ تفسیر ہے۔ با سے اللہ کا نور، سین سے اللہ کی بلندی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اور میم سے بادشاہت اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ والتین والزیتون میں کہتا ہے نا میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں کیا، یعنی سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، اس سے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اچھا، اب حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ، ابھی یہ صحابی نہیں ہیں، یہ ہیں، جب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ولی اللہ۔ وہ بسم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بسم اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کے ہر حرف کی تفسیر الگ الگ ہے، چنانچہ باغ کے 6 معنی ہیں، یعنی عرش سے تحت الثری تک اللہ ہر چیز کا خالق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے هو اللہ الخالق البارئ، تو با سے ہے باری اور خالق۔ یہ تفسیر یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ذرا ایک بات میں آپ کو اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں سمجھا دوں۔ تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، انٹرپریٹیشن انگلش میں۔ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں، کچھ زیادہ تر تو وہ ہیں جو صاف صاف بات کی گئی ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی تفسیر کی گئی ہے، تفسیر کی ضرورت ہے۔ اب تفسیر انٹرپریٹیشن میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفسیر کر کے بتایا ہے تو پھر تو وہ حدیث ہو گئی اس تفسیر سے ریلیٹڈ، لیکن ڈفرینٹ جگہوں پر اگر ڈفرینٹ لوگوں نے تفسیر کر کے اس کا میننگ ڈفرینٹ نکالا ہے تو یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے سیم اسی طریقے سے حدیث کا بھی یہی معاملہ ہے۔
اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو سب سے پہلے میں نے آپ کو جو ابھی تفسیر بتائی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر ہمارے لیے سب سے پہلے ہے. اب یہ جو ولی اللہ ہیں حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ اپنی انٹرپریٹیشن کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو جھٹلایا ہے، لیکن اپنی طرف سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے هو اللہ الخالق البارئ. تو یہ بسم اللہ کا با ہے، بارئ اور خالق. دوسرا، اللہ عرش سے زمین تک تمام مخلوقات دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے واللہ بصیر بما تعملون. تیسرا، با کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ عرش سے فرش تک مخلوق کے رزق میں کشادگی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. چوتھا میننگ با کا بتایا ہے کہ عرش سے زمین تک تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، صرف اللہ باقی رہنے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. با کا پانچواں میننگ بتایا ہے انہوں نے کہ بائے سن کے معنی، با کے معنی ہے، بائے سن کے معنی میں استعمال کیا، یعنی عرش سے فرش تک ہر مخلوق کو مرنے کے بعد عذاب ثواب کے لیے اٹھانے والا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یبعث من فی القبور. چھٹی با کی تفسیر انہوں نے بتائی، چھٹا میننگ برن کے معنی ہے، یعنی وہ عرش سے فرش تک تمام مومنوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے. هو البر الرحیم قرآن میں فرمایا. یعنی انہوں نے قرآن کی 6 آیتوں کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ جو بسم اللہ کا با ہے اس کی تفسیر یہ 6 معنی ہے. اب سین کی تفسیر انہوں نے 5 صورتیں بتائی ہیں. سمیعن یعنی عرش سے فرش تک اپنی تمام مخلوق کی آواز سننے والا، جیسا کہ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ اور پوشیدہ بات کو نہیں سنتے، یعنی وہ ہر بات کو سنتے ہیں. یہ پہلا میننگ بسم اللہ کے سین کا، سین کی تفسیر. دوسرا میننگ 5 تفسیریں بتائی ہیں سین کے، با کی 6 اور سین کی 5. دوسرے کہ عرش سے فرش تک اللہ تعالیٰ کی سرداری ہے، اس کا ثبوت اللہ الصمد میں موجود ہے، یعنی اللہ الصمد یعنی اللہ کی سرداری، اللہ بے نیاز ہے. تیسرا میننگ سریع الحساب، یعنی عرش سے فرش تک تمام مخلوق کا محاسبہ کرنے والا، اللہ جلد محاسبہ کرنے والا ہے. یعنی محاسبہ کرنے والا ہے کا مطلب حساب لینے والا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن سے وہ دیتے ہیں واللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں. یہ تیسری تفسیر سین کی. چوتھا معنی بتایا ہے عرش سے فرش تک اس نے، یعنی اللہ نے اپنی تمام مخلوق کو سلامتی عطا فرمائی ہے، اور اس کا ثبوت دیتے ہیں السلام المؤمنون. پانچواں میننگ سین کا بتایا ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب کا مطلب ہے تمام گناہوں سے مغفرت کرنے والا، اور ساتر جو ہے غافر الذنب وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا. تو یہ انہوں نے 5 میننگ بتائے ہیں. ٹھیک ہے، اور 5 جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وہ 5 انہوں نے وہ بتائی ہیں، ثبوت دیا ہے کہ اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ با کے 6 معنی ہیں وہ بھی قرآن سے بتائے، اور سین کے 5 ہیں معنی بسم اللہ کے، تو وہ بھی انہوں نے قرآن سے بتائے. اور اب میم کی باری آتی ہے کہ بسم اللہ میں تو اللہ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم اور اللہ. یہ رحمان اور رحیم ہمیں پتہ ہے اسماء حسنہ ہے. اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، رحمان اور رحیم صفاتی نام ہے. اور کیا بچا؟ یہ 3 لفظ بچے، با سین اور میم. اب میم کے 12 میننگ بتائیں. 12
میم سے اللہ تعالیٰ کے 12 اسماء حسنہ کی جانب اشارہ ہے. یہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر ورق رحمۃ اللہ علیہ. اول ملک الخلق یعنی مخلوق کا بادشاہ، جس کی وضاحت وہ دیتے ہیں اللہ کا نام جو قرآن میں ہے الملک القدوس. دوسرا مالک، جس کی وضاحت وہ مالک الملک میں دیتے ہیں جو قرآن پاک میں ہے. تیسرا منان علی الخلق، مخلوق پر احسان کرنے والا. اس کی تشریح اس کا ثبوت وہ قرآن سے یہ دیتے ہیں کہ بل اللہ یمن علیکم. چوتھا اللہ بزرگی اور مجدد اعلیٰ والا ہے، اس کا ثبوت قرآن سے دیتے ہیں ذوالعرش المجید سے فرمایا گیا. پانچواں مؤمن، یعنی عرش سے فرش تک اپنی مخلوق کو امن اور امان دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن سے ثبوت دیتے ہیں منہم من خوف. چھٹا عرش سے فرش تک اپنی مخلوق سے آگاہی رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن سے ثبوت دیتا ہے المؤمن المہیمن، یعنی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ مہیمن ہے. مہیمن کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مخلوق سے آگاہی رکھنے والا. اچھا ساتواں سیونتھ عرش سے فرش تک اپنی مخلوق پر قدرت رکھنے والا. قرآن سے ثبوت دیتے ہیں مقتدرن، مقعدی صدق عند ملیک مقتدر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مخلوق پر قدرت رکھنے والا مقتدرین. اچھا آٹھواں عرش سے فرش تک اپنی مخلوق کی نگہبانی کرنے والا. ارشاد ربانی اس کی وضاحت میں موجود ہے، یعنی قرآن سے ثبوت دیتے ہیں وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. مقیت اللہ کا نام ہے، مہیمن اللہ کا نام ہے، مقتدر اللہ کا نام ہے. اچھا نائنتھ مکرمن، یعنی سارے عالم میں اپنے دوستوں کو عزت دینے والا، جس کی وضاحت قرآن سے دیتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. دسواں منعم، یعنی کل جہان کو نعمت دینے والا. قرآن سے ثبوت دیتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. 11th 11واں کہتے ہیں 11واں میننگ بتاتے ہیں کہ عرش سے فرش تک اپنی مخلوق پر مہربانی کرنے والا. قرآن سے ثبوت دیتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس. 12واں مخلوق کی صورت بنانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ مصور ہے نا، جو صورت بنانے والا. اس آیت پہ اس کی وضاحت موجود ہے اور وہ قرآن سے ثبوت دیتے ہیں الخالق البارئ المصور. یہ ہو گئے 12. اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیے، میں آپ لوگ کو تھوڑا آسان کر کے بتاتی ہوں، چاہے تو آپ لکھ لیں. میم کی 12 جو انہوں نے 12 میننگ بتائے ہیں وہ 12 کے 12 اسماء حسنہ ہیں. پہلا ہے کسی کے پاس نا آپ لوگ میوٹ ہٹا دیتے اور پھر آواز آتی ہے. چلے ٹھیک ہے میں نے میوٹ کر دیا. اوکے پہلا ہے ملک الخلق، یعنی مخلوق کا بادشاہ. یہ نمبر 1 ہے، نمبر ڈال لیجئے. دوسرا ہے مالک، مالک الملک. مالک کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ. اور خالق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. منان کا مطلب کیا ہے؟ منان اللہ کا نام ہے. منان کا مطلب ہے احسان کرنے والا. ظاہر ہے اللہ ہی ہم پر احسان کرتا ہے، اللہ کے ہی احسانات ہیں، تو اللہ کا نام ہے منان. اس طرح آپ لوگ ناموں کا میننگ بھی بسم اللہ پڑھتے وقت ذہن میں رکھیے گا. چوتھا ہے مجید، مطلب اللہ کا نام مجید، اس کا مطلب ہے بزرگی اور اعلیٰ، بزرگ و برتر اور اعلیٰ. پانچواں ہے مؤمن، یعنی یہ میں آپ کو اسماء حسنہ بتا رہی ہوں کہ جو انہوں نے میننگ نکالا ہے، امن اور امان دینے والا.
چھٹا ہے مہیمنون، یعنی یہ بھی، یہ مخلوق سے آگاہی رکھنے والا. سیونتھ ہے مقتدرن، اس کا میننگ ہے قدرت رکھنے والا. ایٹھ ہے مقیتن، یہ سب اسماء حسنہ ہیں، اس کا مطلب ہے اپنی مخلوق کی نگہبانی کرنے والا. نائنتھ ہے مکرمون، یعنی اپنے دوستوں کو عزت دینے والا. مکرمن، مقیتن، مقتدرن، مؤمنن، مہیمنن، سارے یہ جو ہے یہ اسماء حسنہ ہیں. اچھا، 9 ہو گئے. اچھا، 10th ہے منعمن. منعمن بھی اللہ کا نام ہے، اس کا مطلب ہے نعمت دینے والا. 10واں ہے، نہیں یہ 10واں تھا منعمن. اب 11th ہے مفصلن، یہ بھی اللہ کا نام ہے. عرش اور فرش تک اپنی مخلوق پر مہربانی کرنے والا. مفصلن یعنی تفصیل سے مہربانی کرنے والا. اور اب جو ہے وہ ہے مصور، اور اس کا مصور بھی اللہ کا نام ہے، صورتیں بنانے والا. ٹھیک ہے، تو یہ 12 ہو گئے ٹوٹل. دس از 12th. اہل معرفت حقیقت کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے. اہل معرفت کسے کہتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا اہل معرفت؟ میں نہیں چاہتی کہ میں صرف ریڈنگ کروں اور آپ لوگوں کو لفظوں کا میننگ نہ پتا ہو. اہل معرفت کا مطلب کیا ہے؟ معرفت کا مطلب ہے پہچان. تو جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اہل معرفت، پہچاننے والے. اہل معرفت، اللہ کو جو پہچانتے ہیں جو لوگ اہل معرفت ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے تمام افعال اور اعمال کی ابتدا اللہ کے نام سے کرے اور اس نام پاک سے برکت حاصل کرے اور اسی کی ترغیب دے. اور یہی اعلیٰ ترغیب ہے. ترغیب کا مطلب ہے لوگوں کو بھی کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا. اب آپ دیکھیں، یاد کریں کہ جب ہمیں ہوش نہیں تھا، جب ہمیں کچھ نہیں پتا تھا مسلمان کیا ہوتا ہے، کافر کیا ہوتا ہے، اور ہم بالکل چھوٹے سے بچے تھے، جب طوطلا بولنا شروع کرتے ہیں تو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے نا. مطلب ضروری نہیں ہے، لیکن بسم اللہ کا ایونٹ ہوتا ہے. بچے کا جو پہلا ایونٹ ہوتا ہے وہ بسم اللہ کا ایونٹ ہوتا ہے مسلمان طریقے سے. اس سے پہلا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ عقیقہ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو بسم اللہ جو ہے جب بچہ 4 سال کا ہوتا ہے، یعنی 3 سال کا ہوتا ہے تو بولنے لگتا ہے زیادہ تر، لیکن پھر اسے بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے. وہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کھانا شروع کرو تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، ہے نا؟ کوئی کام کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو. آج ہم اپنی نسلوں میں دیکھتے ہیں کہیں ہمارے والدین نے تو ہمیں سکھایا اور ہماری عادت ڈالی، لیکن ہمارے بچوں کو، یعنی میرے تینوں بچوں کو میں نے تو سکھایا. میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مطلب بہت کانسنٹریٹ کر کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. لیکن ہم نے صرف کھانے کی حد تک ہی رکھا کہ کھانا کھانے سے پہلے یا پانی پینے سے پہلے یا کوئی چیز پینے یا کھانے سے پہلے. لیکن ایکچولی ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. ہر کام سے پہلے، یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے وضو کرنے لگتے ہیں آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں سب سے پہلے، ایون نیت سے بھی پہلے آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے؟ ہر کام سے پہلے، کھانا پکاتے وقت، باہر جاتے وقت، کسی کو فون کرتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت، گھر کے کام کاج کرتے وقت، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کہنا بھول گئے تو پھر آپ کو، اور اگر بعد میں یاد آ گیا تو پھر آپ کہیں گے اول بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی میں شروع میں بھول گیا تھی یا اللہ، تو میں اب کہہ رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے؟
اچھا، اہل معرفت، میں نے آپ کو بتا دیا اہل معرفت، معرفت کا مطلب ہے پہچان کرنے والے، اور اہل معرفت ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی جن کو پہچان ہو۔ تو یہ آپ نے با سین میم کبھی نوٹس کیا تھا کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف یہ تین حروف ہیں جن کی ہمیں تفسیر کی ضرورت ہے؟ یہ جو ہے یہ بہت، اس میں بہت ہی ساری بہت ساری آگے جو ہے تفصیل ہے، اور آ، بسم اللہ کی فضیلت، فضیلت کا مطلب فائدے، اور بسم اللہ کی تفسیر، تو اس میں با سین میم کی تفسیر آپ نے سیکھ لی، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ بھی سیکھ لی، اور جو مجھے لگا کہ جنہوں نے یہ ولی اللہ ہیں انہوں نے جو کی ہے، مجھے یہ بھی بہت ہی اچھی تفسیر لگی۔ تو تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی زیادہ آپ اس کو کھول کھول کے، جتنا بھی زیادہ آپ اس کو کھول کھول کے سمجھیں گے، اتنی آپ کے اندر اس کا نور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے شیطان کے خلاف، شیطان کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف کام کیا اور گناہوں سے دور رہا، وہ دوزخ سے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی مزید ہمت دیتا ہے، اور رحمان کے ذکر میں ہمیشہ اس کو مشغول و مصروف رکھتا ہے، کیونکہ اس نے بسم اللہ کہا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ شیطان ہمیں جو کچھ کرنے کا مشورہ دیتا ہے، انسان جب اس کے خلاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے اور گناہوں سے اس کو بچا لیتا ہے، اور دوزخ سے بھی اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ جو لائن ہے یہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے عمل کرتے ہیں۔ پہلا مشورہ شیطان کا مان لیتے ہیں، اور وہی منہ سے بولتے ہیں اور وہی کرتے ہیں۔ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ، جو اتنی احتیاط نہیں کرتے یا عادت نہیں بنائی ہوئی ہے۔ ابھی بھی زندگی کی سانسیں موجود ہیں، ہماری زندگی کی سانسیں ہیں ہمارے اندر، ہمیں ابھی بھی مہلت ملی ہوئی ہے، ابھی بھی عادت بنانے میں کوئی دیر نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہو، 90 سال کا ہو، 100 سال کا ہو۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، میری عادت کیسے چینج کروں؟ نہیں، عادت چینج کرنا ضروری ہے۔ دوبارہ سن لیجیے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جس نے شیطان کے خلاف کام کیا، یعنی شیطان نے جو مشورہ دیا اس کے خلاف کام کیا اور گناہوں سے دور رہا، وہ دوزخ سے بچا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی مزید ہمت دیتے ہیں، اور رحمان کے ذکر میں ہمیشہ اس کو مشغول اور مصروف رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ میرے پاس ایک اور بھی اس کی تفسیر ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، لیکن میں آپ لوگ کو کنفیوز کرنا نہیں چاہتی، بٹ اس کی تفسیر بھی سن لیجیے۔ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ با سین میم کی، با سے باری، باریون، اللہ کا نام ہے باری، سین سے خطاؤں کی پردہ پوشی کرنے والے، یعنی ستار، اللہ کا نام ہے ستار، اور میم جو ہے اس سے منان، یعنی آ، احسان کرنے والا۔ تو یہ کسی اور نے کی ہے تو اس میں بھی اسماء حسنہ ہی یوز کیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف دیکھو، تم دوسروں کو پلاؤ، میں تمہارا ساقی ہوں، تم کو پلاؤں گا، تم دوسروں کو کھلاؤ، میں تمہارا، تم کو کھلانے والا ہوں، تم کو کھلاؤں گا۔ یعنی یہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیر فانی ہے اور اللہ ہی کھلانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہاں تک مجھے سمجھ آئی، جہاں تک میرا دل چاہا، سیکنڈ میں ان کو بتا دوں کلاس لے رہے ہیں، جی میں کلاس لے کرتی ہوں، یہ رینڈم کال ہے، ان کو نہیں پتا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے،
تو بسم اللہ کے فائدے، بسم اللہ کی تشریح، بسم اللہ کی تفسیر، بسم اللہ کی برکت. بسم اللہ کی برکت کے بارے میں تھوڑا سا اور میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں. جو بسم اللہ سینوں کا نور ہے اور تمام کاموں کی درستی کا نظام ہے. بسم اللہ اہل اعتماد کا تاج ہے اور اہل وصال کا چراغ ہے. عاشقوں کو بسم اللہ سارے جہان سے بے نیاز کر دینے والی ہے. بسم اللہ اس ذات کا نام ہے جس نے کچھ بندوں کو عزت اور کچھ بندوں کو ذلت دی. یہ اس کا نام ہے جس نے اپنے دشمنوں کے لیے جہنم کو منتظر بنایا، اپنے دوستوں کے لیے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا. یہ اس کا نام ہے جو واحد ہے اور گنتی سے خارج ہے. یہ اس کا نام ہے جو باقی ہے اور نہایت مہربان ہے. بسم اللہ اس کا نام ہے جو بغیر کسی سہارے کے قائم ہے. بسم اللہ ہر صورت کا آغاز ہے. یہ اس ذات پاک کا نام ہے جس کے ذکر کی وجہ سے خلوتیں پرکیف ہو جاتی ہیں. یہ اس ذات پاک کا نام ہے جس کے نام سے نمازیں تمام ہوتی ہیں. یہ اس ذات پاک کا نام ہے جس پر سب کو حسن ظن ہے. یہ اس ذات پاک کا نام ہے جس کے لیے آنکھیں بیدار رہتی ہیں. یہ اس ذات پاک کا نام ہے جس کے کن فرمانے سے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. بسم اللہ اس کا نام ہے، اس ذات پاک کا نام ہے جو منزہ اور پاک ہے. یہ اس ذات پاک کا نام ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہے. یہ اس ذات پاک کا نام ہے جو ہر طرح سے برتر ہے. لہٰذا تم بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ روحوں کی راحت ہے اور جسموں کی نجات ہے، سینوں کا نور ہے اور تمام کاموں کی درستگی کا نظام ہے. اس لیے تم بسم اللہ پڑھو. ہر حرف کے بدلے 1,000 اجر تم کو ملیں گے اور تمہارے سب کے سب گناہ مٹا دیے جائیں گے. جس نے اس کو اپنی زبان سے کہا دنیا اس کی گواہی بنتی ہے. جس نے اسے اپنے دل میں کہا آخرت اس کی شہادت ہوتی ہے. اور جس نے اس کو پوشیدہ طور پر کہا اللہ اس کا گواہ ہوتا ہے. اس میں وہ حلاوت ہے کہ پڑھنے والے کا دہن شیریں بن جاتا ہے. دہن کا مطلب ہے تھوک. دہن شیریں بن جاتا ہے. اس کو پڑھنے سے دل میں کوئی غم باقی نہیں رہتا. سب نعمتیں اس کلمے پر تمام ہو گئیں. جلال اور جمال دونوں بسم اللہ میں یکجا ہیں. لفظ بسم اللہ جلال اندر جلال ہے اور رحمان اور رحیم جمال اور جمال ہے. جس نے جلال کا مشاہدہ کیا فنا ہو گیا، جس نے جمال کا نظارہ کیا زندہ ہو گیا. بسم اللہ ایسا کلمہ ہے جو قدرت اور رحمت دونوں کا جامع ہے. اس میں قدرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قدرت نے متی یعنی فرما بردار اور اطاعت کرنے والے بندوں کو جمع کیا اور رحمت نے گناہ گاروں کے گناہ دھو ڈالے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھو. وہ فرماتا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ میری حضوری میں کامیاب ہو گیا اور نور اطاعت کے بدلے اس کو معائنہ حاصل ہوتا ہے. اور جس کو معائنے کی دولت نصیب ہو وہ بیان سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کا دل اسرار اور علوم ادیان کا ظرف بن جاتا ہے. جس نے اپنے محبوب کا وصال پایا وہ اشک باری اور اسرار سے آزاد ہو گیا. جس نے نظر سے اس کے جمال کا مشاہدہ کیا وہ آگاہی سے بے پرواہ ہو گیا. جو بارگاہ سمدیت یعنی اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گیا وہ رنج اور غم سے نجات پا گیا. جس کو ذات اقدس کا قرب حاصل ہو گیا اس کو فراق اور جدائی سے نجات مل گئی. جس نے دولت دیدار پائی وہ شقاوت اور بدبختی سے فارغ ہو گیا. مطلب اس کو شقاوت اور بدبختی اب اس کے قریب بھی نہیں آئے گی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہتا ہے اس کو یہ جو ساری برکات میں نے پڑھ کر بتائی وہ حاصل ہوتی ہیں. وما علینا الا البلاغ. جی دعا کر لیتے ہیں. استغفر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.